بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جو سبق آج ہم پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے ہماری کائنات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کائنات بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اس کائنات میں پائے جانے والے سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کے بارے میں جانیں گے۔ جی بچوں، یہاں پہ جو آپ کو ایک نظام نظر آ رہا ہے، یہ ہمارا نظام ہے، اسے نظام شمسی کہتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارا سورج ہے اور اس کے گرد جتنے سیارے چکر لگاتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ انہی میں ہماری زمین بھی شامل ہے۔ ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے اور ہر سیارے کے اپنے چاند ہوتے ہیں۔ ہماری زمین کا ایک چاند ہے، لیکن کچھ سیارے ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ چاند بھی رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نظام میں ایک سورج شامل ہے، تو اس کائنات میں کئی نظام ایسے ہیں جن میں ایک سے زیادہ سورج شامل ہیں۔ اس طرح کے یہ ہمارا نظام ہے، اسے نظام شمسی کہتے ہیں، اور اسی طرح کے اس کائنات میں بے شمار نظام موجود ہیں جن میں سورج، چاند اور سیارے شامل ہیں۔ جی پیارے بچوں، آئیے تو اب سبق کو شروع کرتے ہیں۔ رات کو ثنا کی نظر جب آسمان پر پڑی تو ستارے خوب چمک رہے تھے یعنی ستارے اسے روشن نظر آ رہے تھے، ستارے روشن تھے۔ ثنا کچھ دیر تک ان ستاروں کو دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنے ابو سے پوچھا، ابو جان، یہ ستارے رات ہی کو کیوں چمکتے ہیں؟ ابو جان نے ثنا کے سوال پہ مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، ستارے تو دن میں بھی چمکتے ہیں۔ ثنا نے حیران ہو کر پوچھا، لیکن ابو جان، دن میں تو ستارے دکھائی نہیں دیتے۔ ابو نے کہا، دن کے وقت سورج کی تیز روشنی میں ہمیں ستارے نظر نہیں آتے۔ جی پیارے بچوں، ثنا نے جب رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھا تو اس کے ذہن میں بہت سے سوالات آئے۔ اس نے اپنے ابو سے پہلا سوال پوچھا کہ ستارے رات کے وقت ہی کیوں چمکتے ہیں، دن کے وقت روشن کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس کے ابو نے جواب دیا کہ ستارے تو دن کے وقت بھی روشن ہوتے ہیں، لیکن چونکہ سورج کی روشنی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، اس لیے ہمیں وہ نظر نہیں آتے۔ ثنا نے پھر پوچھا، ابو جان، یہ سورج رات کو کہاں چلا جاتا ہے؟ جی بچوں، اگلا سوال ثنا نے پھر کیا کیا کہ یہ سورج رات کے وقت کہاں چلا جاتا ہے؟ ابو جان نے بتایا، دیکھو بیٹی، سورج تو کہیں نہیں جاتا، البتہ ہماری زمین جب اس کے گرد چکر لگاتی ہے تو زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں سورج کی روشنی پڑنے سے دن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زمین کا جو آدھا حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں روشنی نہیں پہنچ پاتی، اس لیے اس حصے میں رات ہو جاتی ہے۔ جی پیارے بچوں، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سورج ایک جگہ پہ سٹل ہے، رکا ہوا ہے، اور سیارے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ ان میں ہماری زمین بھی شامل ہے۔ یہ ہماری زمین ہے جو سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ جی بچوں، یہاں پہ جو حصہ سورج کے سامنے آ رہا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اور وہاں پہ دن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو حصہ دوسری سائیڈ میں ہوتا ہے وہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ رات ہو گئی ہے۔ ثنا بولی، اچھا ابو جان، رات کے وقت چاند بھی تو ستاروں کی طرح چمکتا ہے، پھر یہ ان سے اتنا بڑا کیوں نظر آتا ہے؟ جی یہ بچوں، ثنا نے اگلا سوال کیا کہ رات کے وقت چاند بھی تو ستاروں کی طرح ہی چمکتا ہے، پھر یہ ان سے اتنا بڑا کیوں نظر آتا ہے؟ ابو نے ثنا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، گویا ہماری بیٹی آج کائنات کے بارے میں جاننا چاہتی ہے۔ سنو بیٹی، ہماری چاند ہماری زمین کے بہت نزدیک ہے، یعنی چاند ہماری زمین کے بہت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے بڑا دکھائی دیتا ہے، جبکہ ستارے زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہ روشنی کے چھوٹے چھوٹے نقطے دکھائی دیتے ہیں۔ اصل میں ستارے چاند اور خود ہماری زمین سے کئی گنا بڑے ہوتے ہیں۔ جی بچوں، ثنا کے ابو سے کیا جواب دیتے ہیں کہ چاند ہماری زمین کے قریب ہونے کی وجہ سے ہمیں بڑا نظر آتا ہے، جبکہ ستارے تو زمین سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں، اسی وجہ سے روشنی کے چھوٹے چھوٹے نقطے یعنی ڈاٹس، ذرے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، ذروں کی طرح نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں ستارے چاند سے حقیقت میں ستارے تو چاند اور ہماری زمین سے کئی گنا بڑے ہیں۔ ہماری زمین ایک سیارہ ہے اور چاند اس کا ذیلی سیارہ ہے۔
جی بچوں، ہماری زمین کیا ہے؟ ہماری زمین ایک سیارہ یعنی پلینٹ ہے، اور چاند اس کا ذیلی سیارہ ہے، یعنی اس سیارے کا ایک حصہ ہے، ایک چھوٹا سیارہ ہے۔ چاند کا قطر زمین کے قطر کا 1/4 ہے۔ قطر کہتے ہیں مرکز کو، سینٹر کو۔ دائرے کے مرکز سے گزرنے والا خط قطر کہلاتا ہے۔ زمین کے قطر کا 1/4 یعنی چوتھا حصہ ہے۔ چاند کا مرکز جو ہے، مرکز سے گزرنے والا خط زمین کے قطر سے 1/4 یعنی زمین کے قطر کا چوتھا حصہ ہے، بہت چھوٹا ہے، اور سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے، جبکہ ستارے سیاروں سے جسامت میں بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جی بچوں، ستارے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا سورج بھی ایک ستارہ ہے، اور جتنے بھی ستارے ہیں وہ سیاروں سے جسامت میں بہت بڑے ہوتے ہیں اور خود روشنی اور حرارت پیدا کرتے ہیں، یعنی آج خود روشن ہوتے ہیں۔ سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ستاروں سے روشنی لے کر چمکتے ہیں، جیسے ہماری زمین اور چاند سورج سے روشنی حاصل کرتے اور چمکتے ہیں۔ جی بچوں، ستاروں اور سیاروں میں جو مین فرق ہے وہ یہ ہے کہ ستارے ایک تو جسامت میں بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور یہ ساکت ہوتے ہیں، یہ حرکت نہیں کرتے، اور ستارے از خود روشن ہوتے ہیں، یعنی یہ اپنی روشنی خود پیدا کرتے ہیں، بلکہ سیاروں کو بھی اس سے روشن کرتے ہیں۔ جبکہ سیارے جو ہوتے ہیں یہ متحرک جسم ہوتے ہیں، متحرک اجسام ہوتے ہیں، یہ ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں، اور یہ ستاروں کی نسبت سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں اور از خود روشن نہیں ہوتے، ان کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ جب ستاروں کی روشنی ان پر پڑتی ہے تو یہ ہمیں روشن نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں بچوں کہ یہ سورج جو ہے زمین سے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا نظر آ رہا ہے، باقی ستارے زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہیں، یعنی بہت دور ہیں، اسی لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے نقطوں کی مانند نظر آ رہے ہیں۔ جی بچوں، یہاں پہ دیکھیں کہ یہ سورج ہے، چونکہ یہ ایک ستارہ ہے اس لیے اس میں سے آپ کو روشنی نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی۔ یہ از خود روشن ہے، اور اس کے گرد گھومنے والے یہ تمام پلینٹس جو ہیں، سیارے ہیں، ان کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، ان میں سے کوئی روشنی نہیں نکل رہی۔ یہاں سے سورج کی روشنی ان سیاروں کو روشن کر رہی ہے۔ جہاں پہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے وہاں سے یہ سیارے آپ کو روشن نظر آئیں گے، اور ان کی بیک سائڈ سے آپ دیکھیں گے تو وہ روشن نہیں ہوں گے، وہاں اندھیرا ہوگا۔ جی بچوں، یہاں پہ دیکھیں یہ سورج ہے، یہ ہماری زمین ہے، اور یہ ہماری زمین کا چاند ہے۔ تو ہماری زمین اور چاند یہ دونوں ہی سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ ان کے جتنے حصے پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ حصہ ہمیں روشن دکھائی دیتا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔